आर वॉइस खुदा दोस्त सुल्तान पार्ट 2। मुल्क तातार का कानून था कि बादशाह की वफ़ात के बाद उसका बेटा बादशाह बनता, मगर इत्तेफाक से शाह तातार के कोई औलाद न थी। इसलिए बादशाह के इंतखाब का मसला उठ खड़ा हुआ। तमाम उज़रा आपस में मशवरे करने लगे कि अब बादशाह किसको बनाए। इस सिलसिले में बहुत सी तजवीज़ें सामने लाई गई और इन सब को रद्द कर दिया गया। सिर्फ ये तजवीज़ मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर दी गई कि दिन निकलने के बाद सुबह 9 बजे शहर का फाटक खुलता है, इसलिए जो शख्स सबसे पहले फाटक के अंदर दाखिल हो इसी को तातार का बादशाह बना लिया जाए। ये तजवीज़ मंजूर करते ही वज़ीर आज़म ने फ़ौज का एक रिसाला उसी वक्त फाटक पर मुतय्यन कर दिया और इत्तेफाक से खुदा दोस्त ही सबसे पहले इस फाटक पर पहुंचा, जबकि पूरे 9 बज रहे थे। घड़ी ने जब पूरे 9 बजा दिए तो फाटक खुला और खुदा दोस्त फाटक के अंदर दाखिल हुआ। कमांडर ने फ़ौरन आगे बढ़कर खुदा दोस्त से सलाम व मुसाफ़ा किया और उसे तातार का बादशाह होने की खुशखबरी सुना दी। उसके बाद कमांडर ने रिसाले को हुक्म दिया कि वो अपने नए ताजदार को सलामी दे। रिसाले के हज़ारों सिपाहियों ने खुदा दोस्त को सलामी दी और खुदा दोस्त ने सलामी खंदा पेशानी से कबूल की। उसके बाद कमांडर और उसके फ़ौज ने बड़े तज़्क व एहतशाम के साथ खुदा दोस्त का इस्तकबाल करते हुए महल में तशरीफ़ आवरी की इल्तिजा की। बादशाह के लिए शाही घोड़ा और शाही लिबास लाया गया और पहनाकर महल की तरफ चल दिए। जब खुदा दोस्त मुल्क तातार के शाही महल में दाखिल हो गया तो उसे शाही मसिंद पर बिठाकर महल के साकिनात की सलामी हुई। इस तरह फौरी दरबार हुआ, तख्त तो ताज हासिल हुआ और खुदा दोस्त ने तख्त पर बैठकर सर पर ताज रखते ही हुक्म दिया कि आज कोई तोहफा ना लाया जाए और पूरे 1 महीने तक शाह तातार का सोग मनाया जाए। पूरे मुल्क में झंडे सरंग नगू और हर तरफ गरीबों, मोहताजों, माजूरों के लिए लंगर जारी हो। फरियाद रसी रोज़ाना महल के दीवान खाने में हो और हर शख्स नमाज जनाजे में शामिल होकर बादशाह की रूह को खुश करे। चुनांचा 1 महीने तक यही कैफियत रही जैसी कि बयान की गई। 1 महीने के बाद वज़ीरों ने खुदा दोस्त से गुजारिश की कि हुजूर आप अपनी आप बीती से हम लोगों को आगाह फरमाएं ताकि हम लोग हुजूर की कोई खिदमत बजा लाएं। खुदा दोस्त बादशाह ने वज़ीरों की दरख्वास्त मंजूर कर ली, सबको बिठाकर अपनी सरगश्त सुना दी, जिसे सुनकर तमाम उज़रा हैरान रह गए और वज़ीर आज़म ने इसी रोज़ सिपाहियों का एक दस्ता मलिका माहिरू की तलाश में रवाना किया और दूसरा दस्ता शहजादों के ज़िंदा या मुर्दा होने की तहकीकात के लिए रवाना किया। उधर तो तातारी फ़ौज के सिपाही इन मुहिमों को सर करने के लिए रवाना हुए और उधर तातारी सौदागर 1 महीने का तवील सफ़र तय करके तातार वापस आया। मलिका माहिरू को उसने एक पहाड़ी गार में कैद कर दिया था और उसके खाने पीने का इंतज़ाम 1.5 महीने तक के लिए कर दिया था। इसलिए ये शहर के फाटक के अंदर अकेला ही दाखिल हुआ और किसी को इस पर शुबा ना हुआ। उसने खुदा दोस्त के भरे दरबार में आकर खुदा दोस्त से कहा, आलम पनाह की खिदमत में बतौर तोहफ़ा एक खूबसूरत नाज़रीन को पेश करना चाहता हूँ जो वाकई मलिका तातार बनने के काबिल है। खुदा दोस्त ने तो इस सौदागर को पहचान लिया, मगर उस सौदागर ने खुदा दोस्त को नहीं पहचाना क्योंकि अब खुदा दोस्त ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली थी। खुदा दोस्त ने फ़ौरन वज़ीर को उस अमर की इत्तला नहायत खामोशी से दी। उसके कान में कहा, यही वो सौदागर है जो मेरी मलिका माहिरू को मुझसे जुदा किए हुए है। ये सुनते ही वज़ीर ने सौदागर से कहा, कहाँ है वो नाज़रीन? सौदागर बोला, सिर्फ 300 मील पर एक पहाड़ी गार में है, घोड़ा सवार सिर्फ 5 दिन में पहुँच सकता है। वज़ीर ने कहा, अच्छा, हम अभी दस्ता सिपाहियों का और घोड़ा साथ कर देते हैं। इस खातून को फ़ौरन लेने के लिए रवाना हो जाओ और जल्दी हाजिर करो। सौदागर ने सर झुकाकर कहा, बहुत खूब। फिर सौदागर ने दूसरी दरख्वास्त की, आलीजा, नाचीज़ के पास भी घोड़ा नहीं है, इसलिए बहुत रोज़ के बाद यहाँ पैदल पहुँचा हूँ, इसलिए नाचीज़ के वास्ते भी एक घोड़े की ज़रूरत है। वज़ीर बोला, फ़िक्र ना करो। और उसी वक्त वज़ीर ने एक दस्ता सिपाहियों का और 2 घोड़े सौदागर को दिए। उस दस्ते का सरदार नोमान शमशीर जन नामी था जो सौदागर के हमरा हुआ। जाते वक्त वज़ीर ने नोमान को अलग बुलाकर समझा दिया था कि वो औरत हमारे बादशाह की मलिका माहिरू है और ये सौदागर दगाबाज शख्स है, इसलिए झूठा साबित हो तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके हाजिर दरबार कर देना
اور اس کی ہر حرکت سے نہایت ہوشیار رہنا۔ نعمان نے بھی بہت خوب کہا اور ہوشیاری سے سوداگر کے ہمراہ اپنا راستہ طے کرنے لگا۔ ایک دوسرا دستہ اکبر سردار کے سپاہیوں کا، جو وزیر کے حکم سے شہزادوں کے زندہ یا مردہ ہونے کا حال معلوم کرنے کے لیے صحرا بصحرا دیکھنے میں مصروف تھا، ایک دریا کے کنارے پہنچا اور خیمہ زن ہو کر رات گزارنے لگا۔ اکبر اپنے خیمے میں نماز عشاء ادا کر کے جب بچھے ہوئے فرش پر لیٹا تو باہر سے کچھ لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ فوراً باہر نکلا، دیکھا تو 50 سے بھی زیادہ آدمی ایک میت کو لیے ہوئے آتے نظر آئے۔ تمام سپاہی بھی حیران انگیز نظروں سے اس میت کی طرف دیکھنے، اور جب ان لوگوں نے اس میت کو دریا کے کنارے لا کر رکھا تو اکبر نے ایک شخص کو اپنے قریب بلا کر کہا، کیا بات ہے، یہ کیسی میت ہے؟ وہ نوجوان بولا، میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا خاندان ہمیشہ اپنی ہر میت کو اس دریا کے کنارے ہی لا کر نہلاتا ہے، چنانچہ یہاں پر اس میت کو نہلایا جائے گا۔ اکبر نے سوال کیا، میت کو اسی دریا کے پانی سے کیوں نہلایا جاتا ہے؟ نوجوان نے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے خاندان میں پرانے زمانے سے یہ مشہور ہے کہ اگر کسی انسان کی عمر زیادہ ہوگی، اس کی تقدیر میں 100 سال سے زیادہ کی زندگی لکھی ہے اور وہ بیماری کے علاوہ کسی اتفاقیہ حادثے کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو اس کی میت اسی چشمے پر لائی جاتی ہے اور اسی دریا کے پانی سے اسے نہلایا جاتا ہے اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس دریا کے پانی کا وصف ہے، البتہ جو مردہ زندہ نہیں ہوتا اس کے لیے سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی۔ اکبر نے کہا، کیا پہلے کبھی اس پانی سے مردے زندہ ہو چکے ہیں؟ نوجوان نے کہا، کہتے ہیں یہ سلیمانی دریا ہے اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ اکبر یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا اور ان لوگوں نے چاروں طرف سفید چادریں کھڑی کر کے میت کا پردہ کیا، پھر پردوں کے اندر سلیمانی دریا کے پانی سے اس میت کو نہلانے لگے۔ میت کو نہلا کر یہ لوگ فارغ ہی ہوئے تھے کہ میت نے ایک لمبا سانس لیا اور کروٹ لے کر سو گئی۔ یہ دیکھتے ہی لوگوں کی خوشی کی حد نہ رہی، اور اکبر نے جب میت کے زندہ ہونے کے بارے میں سنا تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد مردہ نوجوان اٹھ بیٹھ گیا۔ چونکہ نہلا دینے کے بعد اسے لباس بھی پہنا دیا گیا تھا، اس لیے اسے سب نے اٹھایا اور اپنے گلے لگا لیا۔ اکبر نے یہ سب دیکھا، واقعی اس دریا کا پانی کراماتی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے مردے کو زندہ ہونے کے بعد یہاں سے لے کر واپس چلے گئے تو اکبر اپنے سپاہیوں سے بولا، کہیں یہ دریا وہی تو نہیں ہے جس کا ذکر ہم سے ہمارے بادشاہ نے کیا تھا اور جس میں ہمارے بادشاہ کے دونوں شہزادے غرق ہو گئے تھے؟ ایک سپاہی بولا، شاید یہ وہی دریا ہے۔ اکبر نے کہا، اگر یہ وہی دریا ہے تو شہزادوں کی زندگی کی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ ابھی اکبر اور سپاہی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اس جگہ ایک ماہی گیر کا گزر ہوا۔ اس کے کاندھے پر مچھلیاں پکڑنے کا جال پڑا تھا اور اب وہ اس دریا کے کنارے کسی جگہ ٹھہر کر جال کو دریا میں پھینکنا ہی چاہتا تھا۔ جب ماہی گیر اکبر کے قریب آیا تو اکبر نے اس سے سوال کیا، کیا تم مچھلیاں پکڑتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں۔ اکبر نے کہا، ایک بات کا جواب دو گے؟ ماہی گیر نے کہا، ضرور فرمائیے، کیا بات ہے؟ اکبر نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ 1 مہینہ گزرا کہ اس دریا میں 2 لڑکے غرق ہوئے تھے اور نہ معلوم وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ ماہی گیر نے کہا، کیا شمس القمر اور وجہ القمر؟ یہ نام سنتے ہی اکبر کی باکھیں کھل گئی اور اس نے کہا، ہاں وہی، بے شک ان دونوں کے ہی یہی نام بتائے گئے ہیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ماہی گیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں زندہ ہے، کیونکہ جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہے وہ اس دریا کے پانی کی برکت سے نہیں مرتے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ دونوں اسی دریا میں گرے تھے، اگر وہ کسی اور دریا میں گرتے تو ضرور مر جاتے۔ اکبر نے بے تابی سے کہا، کہاں ہے وہ؟ ماہی گیر بولا، میرے گھر میں موجود ہیں، انہوں نے ہی مجھے اپنے نام بتائے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ وہ دونوں ملک فارس کے شہزادے ہیں، یمن جس کا دارالخلافہ ہے۔ شہزادوں کے والد شاہ فارس نے اپنی حکومت ایک فقیر کو خدا کے نام پر دے دی تھی اور وہ فقیرانہ زندگی اختیار کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ ان شہزادوں نے اپنی دردناک داستان سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی ماں ملکہ ماہرو کو کوئی دغاباز سوداگر لے گیا۔ میں کب سے شاہ فارس کی تلاش میں ہوں کہ وہ مل جائیں تو ان کے دونوں شہزادوں کو ان کے حوالے کر دوں۔
اکبر نے یہ سب باتیں سنی تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی اور وہ بہت خوش ہو کر بولا، اب تم دونوں شہزادوں کو لے کر جلد میرے ہمراہ چلو، اور میں شاہ تاتار، جو کہ وہی شاہ فارس تھا جسے دنیا خدا دوست کہتی ہے، اپنے شہزادوں کو پا کر تم کو زر کثیر انعام دے گا۔ اب تم زندگی بھر مچھلیاں پکڑنے کی بجائے عیش کرو گے۔ ماہی گیر نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا، اکبر کے ہمراہ اپنے گھر آیا اور دونوں شہزادوں سے اس کو ملایا۔ اکبر نے خدا دوست بادشاہ کے تمام حالات اس کے گوش گزار کر دیے اور شہزادے اپنے باپ کا پتہ ملتے ہی بہت خوش ہوئے۔ شمس القمر نے اکبر سے پوچھا، کیا ہماری ماں کا پتہ بھی معلوم ہے؟ اکبر نے کہا، حضور، جس خدا نے آپ کو ملایا ہے وہی آپ سے آپ کی والدہ کو بھی ملائے گا۔ اب آپ بہت جلد ہمارے ہمراہ چلے اور والد کے قدم بوس ہو۔ چنانچہ ماہی گیر اور دونوں شہزادے اکبر کے ہمراہ ہوئے اور اکبر تینوں کو گھوڑے پر سوار کر کے لے چلا۔ اس وقت ان سب لوگوں کے دل خوشی کے مارے بلیوں اچھل رہے تھے۔ آخرکار 5 روز کی مسافت کے بعد یہ سب ملک تاتار میں داخل ہو کر اپنے پیارے بادشاہ خدا دوست کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو پا کر اتنا خوش ہوا جیسے اس کو دونوں جہان کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔